اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل ماہ ذوالقعدہ کے پہلے شب جمعہ میں، آج یعنی ماہ ذوالقعدہ کے پہلے شب جمعہ میں نصف شب میں آدھی رات کے وقت تاریکی و خلوت میں کیا جانے والا ختم نعت علی کا بے انتہا مجرب اور سخت جلالی وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بالکل ہی الگ ختم نعت علی کا طریقہ ہے اور بے انتہا جلالی ہے۔ اسے مومنین نے خاص طور پہ خلوت میں، تنہائی میں، بنا کسی سے کلام کیے کرنا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس ختم نعت علی کے عمل کے مکمل ہونے سے پہلے خداوند متعال بحق امیر المومنین آپ کی حاجات آپ کو لازماً عطا کر دے گا۔ 100% یہ گارنٹیڈ ترین ختم نعت علی کا وظیفہ عمل ہے جو آپ کی حاجات کو دلوانے کے لیے بے انتہا مجرب ترین ہے۔ اگر کوئی مومن یا مومنہ چاہتا ہے کہ اسے اس کی حاجات فوراً کے فوراً عطا کی جائیں، اس کی ہر بلا مصیبت، پریشانی، آفت، ناگہانی بیماری، دکھی اس کی زندگی سے دور ہو جائے، حتیٰ کہ اگر آپ کی زندگی میں مسائل و مشکلات کا پہاڑ بھی ہے تو آپ شب جمعہ میں آدھی رات کے وقت ختم نعت علی کے اس مجرب ترین عمل و وظیفے کو کیجیے۔ آپ اپنی زندگی میں جاگتی ہوئی آنکھوں سے معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ اولاد، شادی، رزق، کاروبار، اپنا گھر، گھریلو مسائل کے خاتمے، کسی بھی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑی سے بڑی مشکل و پریشانی سے آزادی کے لیے مومنین ختم نعت علی کے اس مجرب ترین عمل و وظیفے کو لازماً کیجیے۔ اچھا، اب عمل کرنے کے لیے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ ویسے آپ اس عمل و وظیفے کو کسی بھی شب جمعہ میں آدھی رات کے وقت کر سکتے ہیں، لیکن آج کیونکہ خصوصی طور پر ماہ ذوالقعدہ کا پہلا شب جمعہ ہے، آج آدھی رات کے وقت یعنی رات 1-1:30 بجے کے قریب آپ نے اٹھ کر باوضو ہونا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بہت اچھا ہے کہ آپ اس عمل کے لیے غسل کر لیجیے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکتے تو آپ نے باوضو ہونا ہے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے بہترین لباس اپنے زیب تن کرنا ہے، بہترین آپ نے خوشبو اپنے جسم پر لگانی ہے اور اپنے کمرے میں لوبان یا اگربتی وغیرہ کو، خوشبوؤں کو آپ نے روشن کرنا ہے۔ پھر آپ نے تنہائی میں بالکل اکیلے کمرے میں بیٹھ کر خلوت میں اس عمل و وظیفے کو کرنا ہے، بنا کسی سے کلام کیے، بنا اپنے مقام سے حرکت کیے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ نکالنا ہے۔ آپ چاہیں 50، 10، 100 جو روپے بھی اپنے ملک میں چلنے والی کرنسی نوٹ آپ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں صدقے کے طور پر اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ صدقہ نکالنے کے بعد آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر 110 مرتبہ 110 ٹائمز پڑھنا ہے، یا علیو ادرکنی، یا علیو ادرکنی۔ صدقہ نکالنے کے بعد آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر 110 مرتبہ یا علیو ادرکنی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز نعت علی پڑھنی ہے۔ نعت علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی۔ مومنین نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز اس نعت علی کو پڑھنا ہے، اور نعت علی کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو، اپنے سیدھے ہاتھ کو آپ نے اپنے سر پر رکھ کر ایک سانس میں جتنی مرتبہ بنا سانس ٹوٹے آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ نے اتنی مرتبہ یا اللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد کسی بھی سفید رنگ کی شیرنی یا مٹھائی پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی نظر کرانی ہے، اور پھر آپ نے پیشانی پر سجدگاہ کو رکھ کر روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، حق امیر المؤمنین کا واسطہ دیتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، اپنے مسائل کے خاتمے، اپنے رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال امیر المومنین کے حق صدقے میں آپ تمام مومنین و مومنات کی خالی جھولیوں کو بھر کر آپ کو بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔